إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحج کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر امت میں اور ہر قوم میں ہم نے قربانی کسی نہ کسی طریقے سے مشروع کیا ہے، اور اس قربانی کے اپنے مقاصد ہیں، اپنی حکمتیں ہیں، لہٰذا انسانوں کو اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اسی کے سامنے جھکا کر رکھنا چاہیے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسی قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کا تصور شریعت نے ہمیں کیا دیا، قربانی کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کے پیچھے کی حکمتیں اور مقاصد کیا ہیں، یہ قربانی اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے، اس امت کے لیے کیوں مشروع قرار دیا اور کیوں اس کا حکم دیا ہے۔ اس وقت ہم اور آپ ذی قعدہ کے آخری دنوں سے گزر رہے ہیں، اور چند ہی دنوں کے بعد، بلکہ کچھ گھنٹوں کے بعد، سال کے سب سے افضل ایام، سب سے افضل دنوں کا آغاز ہوگا، یعنی عشرہ ذی الحجہ کا۔ اور یہ وہ عشرہ ہے جس میں تقریباً ساری بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، ساری بڑی عبادت، اور اسی بنیاد پر اس عشرے کو، جو آنے والا عشرہ ہے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اس کو علماء نے سال کے سارے عشروں میں، سارے دنوں میں سب سے افضل قرار دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی احادیث میں اپنی فضیلتیں بیان کی۔ اسی عشرے کے آخری دن یعنی 10 ذی الحجہ کو قربانی کا عمل ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، جس کے احکام و مسائل انشاءاللہ آپ آگے خطبوں میں ممکن ہے سنیں۔ آج کی اس خطبے میں اسی قربانی کا تصور آپ کے سامنے رکھنا ہے، مقاصد کیا ہے، حکمتیں کیا ہیں۔ قربانی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جو عربی زبان کے چھوٹے سے لفظ قاف را با قروبہ سے نکلا ہوا، جسے آپ اردو میں قریب بھی کہتے ہیں، اسی سے ہے یہ قربانی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب ہونا۔ اور قربانی میں یہی چیز ہے کہ ہم قربانی پیش کر کے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اللہ کے نزدیک جانا چاہتے اور اسی لیے اس عمل کو انجام دیتے. اللہ نے کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. تو جو بندہ قربانی کر رہا ہے، یعنی جانور کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے اس کو، وہ دراصل جانور کو اللہ کے نام پر قربان تو کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ کے حکم پر عمل کر کے. اور یہ قربانی ایسی چیز ہے جو پچھلی تمام امتوں میں رہی، اور جب سے انسان ہے تب سے قربانی. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ آپ جانتے ہیں. کیا کیا ان لوگوں نے؟ ایک مسئلہ آیا، ایک موقع آیا، آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کیا کہا؟ تم دونوں صدقہ کرو، یعنی قربانی دو. اذ قربا قربانا، ان دونوں نے پیش کیا. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسری کی قبول نہیں ہوئی. اس کے اب آگے کا واقعہ آپ جانتے. اس کے بعد قربانی کا ایک لمبا سلسلہ، کسی نہ کسی صورت میں قربانی کا یہ عمل ہر امت میں موجود رہا. ہر امت چھوڑیے، دوسرے مذہب میں بھی یہ موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا اپنا طریقہ ہے اور وہ غلط طریقہ ہو سکتا ہے جس پر آپ بات کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ بعض دفعہ اوہام، خرافات، آسیب، ڈر اور دوسری چیزوں کے چکر میں پڑ کر کے جانور تو چھوڑیے، انسانوں نے خود انسان کی قربانی بھی پیش کی. اور آج بھی کئی ساری جگہوں پر اس کا تصور موجود ہے جسے آپ بلی دینا کہتے ہیں. یہ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت. کیوں یہ سنت ہوئی وہ بھی آپ جانتے. اللہ کے نام پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، اور بیٹا بھی وہ جو بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی لمبی مدت کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد پیدا ہوا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. دوڑنے پھرنے کے لائق ہو گیا بچہ. ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، خواب دیکھا، بچے کو بلایا اور بچے سے کہنے لگے اے میرے پیارے بچے. جملے میں محبت ہے، یہ نہیں کہا ہے بیٹے، یبنا نہیں کہا یا یبنی نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے. محبت جھلک رہی. انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں نے ارادہ کیا، میں نے خواب دیکھا. اور نبی کا، انبیاء کا خواب سچا ہو. انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا کیا کہتا. وہ بیٹا جسے ابراہیم علیہ السلام نے تصور میں رکھ کے رب ہب لی من الصالحین کہہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ نیک اولاد دے، وہی بچہ جب دوڑنے پھرنے کے لائق ہوا، ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ بچہ نیک بن کر کے دکھاتا اور کہتا یا ابت افعل ما تؤمر. ابو جان، باپ جیسا بیٹے کو مخاطب کر رہا ہے، بیٹا اسی انداز میں باپ کو جواب بھی دے رہا. باپ کہتا ہے پیارے بیٹے، بیٹا کہتا ابو جان یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کر گزری. یعنی بچے کو علم تھا کہ میرے ابا نبی ہیں، خواب دکھایا گیا تو یہ صرف خواب نہیں ہے بلکہ یہ رب کی طرف سے حکم ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا. اور اس کے بعد پھر سارا واقعہ ہوا اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے تو خواب بھی سچ کر دکھایا. ان ھذا لهو البلاء المبین، یہ تو آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین نے ایک جانور بھیجا جس کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے پیش کیا. یہ قربانی پچھلی تمام امتوں میں رہی. ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اس کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے، تصور کیا ہے، حکمت کیا ہے. میں چند حکمتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی حکمت، پہلا مقصد، پہلا فلسفہ، اللہ کی توحید کو دنیا میں ثابت کرنا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلے گی. اور اس پورے خاندان نے قربانی کے اس عمل میں شیطان کو ہرایا ہے اور اللہ کی توحید کو ثابت کیا.
چاہے حاجرہ علیہ السلام کے پاس شیطان کے جانے کی بات ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان کے آنے کی بات ہو، چاہے اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان کے جانے کی بات ہو، خاندان کے ان تینوں افراد نے شیطان کو ہرایا، طاغوت سے بچایا اور اللہ رب العالمین کی توحید کو ثابت کیا۔ اسی لیے جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہر امت میں ہم نے قربانی کو مشروع قرار دیا، اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یاد رکھو تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے تمہارا، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھو، اس کے سامنے سرنڈر کر دو، اور قربانی کا یہ عمل صرف اور صرف اسی کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، جو بھی جانور، جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پر چڑھا دی جائے، جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، وہ تمہارے لیے حرام۔ کیا کہا اللہ نے؟ تمہیں قربانی کرنا ہے تو اللہ کے نام پر، اللہ کی توحید کے لیے، کیونکہ قربانی عبادت ہے اور یہ عبادت کا کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جائے گا، اور اگر کر دیا جائے تو وہ تمہارے لیے حرام ہوگا اور بندے کے لیے نقصان کا اور گناہ کا سبب اور ذریعہ ہوگا۔ یہ پہلی حکمت ہے کہ قربانی کے ذریعے اللہ کی توحید کو ثابت کرنا اور دنیا کے اندر توحید کو قائم کر کے دنیا والوں کو توحید کا پیغام دینا۔ دوسرا مقصد، دوسری حکمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا التزام۔ ایک بندہ جب قربانی کرتا ہے، جانور لاتا ہے، تو دیکھ بھال کر لاتا ہے کہ اس کے اندر وہ ساری خوبیاں تو ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ایسے کوئی جانور اٹھا کر نہیں لاتا، کسی بھی جانور کو قربان نہیں کر دیتا، بلکہ شریعت نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول، جو ضابطے، جو شرائط، جو ضوابط، جو خوبیاں، جو ساری چیزیں بیان کی ہیں، وہ سب دیکھ کر کے ایک مسلمان جانور لے کر کے آتا، اور اس جانور کو لانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے اسے ذبح کر دیتا ہے، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو وہ ذبح کر دیتا ہو، نہیں۔ کب ذبح کرتا ہے؟ وہ نماز کے بعد، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ یہ قربانی کے پیچھے کا پیغام ہے، قربانی کے پیچھے کا مقصد ہے، حکمت ہے کہ جیسے قربانی میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا التزام کرتے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہو کہ نماز سے پہلے تم اسے ذبح نہیں کرتے، کوئی بھی جانور اٹھا کر نہیں لے آتے ہو کہ اس کی قربانی دو، کیونکہ تمہیں پتا ہے ایسا کریں گے تو قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے ہی زندگی کے تمام مسائل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارو تاکہ تمہارا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ دنیا دیکھیں اپنی مرضی کے مطابق اعمال کرتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، نماز سے لے کر کے جتنی عبادت ہے، لیکن انسان اپنی مرضیاں چلاتا ہے، اپنے امام کا قول لے کر کے آتا ہے، اپنے فلاں پیر و مرشد کی بات لے کر کے آتا ہے، اپنے فلاں علامہ صاحب کی بات لے کر کے آتا، نہیں فلاں عالم صاحب نے یہ کہا۔ امام صاحب کی بات نہیں مانی جائے گی، امام اعظم کی بات مانی جائے گی، اور امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے امام وہی، ہمارے قائد وہی، ہمیں اتباع انہی کی کرنی ہے اور انہی کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے۔ جیسے قربانی میں ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا التزام کرتے ہیں، ایسے زندگی کے تمام مسائل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا چاہیے۔ تیسرا مقصد، تیسری حکمت، تیسرا فلسفہ، قربانی کے ذریعے اللہ کے قریب جانا۔ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے تھوڑا سا اور قریب ہو جائیں، بلکہ زندگی کی جتنی عبادتیں ہیں ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے، تھوڑا سا اور، تھوڑا سا اور۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے یہی کام کیا تاکہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ صحابہ جتنے لوگوں نے قربانیاں دی، مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قریب جانا۔
قربانی بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے نزدیکی بہت بڑی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی قربت بہت بڑی چیز ہے. ہم قربانی اسی لیے کرتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پوچھتا, تمہارا فائدہ. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, تمہاری دیگر چیزوں کو نہیں دیکھتا, تمہارا دل دیکھتا. اگر تمہارے دل میں اچھائی ہے, بہتری ہے, تو پھر یہ عمل تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کی بات کہی. آپ نے کیا کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے ہی کیوں نہ. یعنی قربانی دو, صدقہ دو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کے حکم پر عمل کرو. اگر کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, جہنم سے بچ جاؤ گے. یہ کرتے ہیں ہم یہاں پر. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کیوں کیا؟ یہ ذبح کرنے کے لیے تیار کیوں ہوئے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ساری آزمائشیں تھی, ساری آزمائشوں کو پوری کیا. کیوں؟ اللہ کے قریب جانے کے لیے. جو جتنی قربانی دیتا ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے تھے, ان کو سب سے زیادہ قربانیاں بھی دینی پڑی. سب سے زیادہ. مقام ایسے نہیں ملتا, بلندیاں ایسے نہیں ملتی, اللہ کی قربت ایسے نہیں ملے گی, اللہ کی نزدیکی ایسے حاصل نہیں ہوگی. قربانی دینی پڑے گی, بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا, بہت کچھ. کبھی نیند کی قربانی, کبھی وقت کی قربانی, کبھی مال کی قربانی, کبھی خواہشات کی قربانی, کبھی اور دیگر چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی. ہم تو یہ سب نہیں دے پاتے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانا چاہتے. ایک اور مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول. قربانی کے پیچھے کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا. اللہ نے کیا کہا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ تعالیٰ کو اس جانور کا گوشت نہیں پہنچتا, جانور کا خون نہیں پہنچتا. کتنا گوشت نکلا, کتنا خون نکلا, نہیں. اللہ کو لینا دینا نہیں. آپ کا جانور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تھا, کافی. بڑا تھا, چھوٹا تھا, کس طریقے کا تھا, کم گوشت نکلا, زیادہ نکلا, کم خون نکلا, زیادہ نکلا, پرواہ نہیں. سنت کے مطابق تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جانور تھا, جو شرائط تھی اس شرائط کے مطابق تھا, کافی. اصل کیا چیز ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. آپ کو تقویٰ ملا کہ نہیں ملا؟ آپ کی زندگی میں تقویٰ آیا کہ نہیں آیا؟ یہ اصل چیز. اور اسی میں اگر آپ شامل کر لیں کہ ایک مقصد ہے نیت کی اصلاح اور درستی, کہ آپ 1 لاکھ کا بھی جانور لے آئیں لیکن آپ کی نیت ٹھیک نہیں, کیا فائدہ؟ آپ حج کرنے چلے جائیں 8-10 لاکھ روپے خرچہ کر کے, آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے, کیا فائدہ؟ آپ کا ٹائم بھی گیا, آپ کا پیسہ بھی گیا, آپ کی انرجی بھی گئی, آپ کو ثواب بھی نہیں ملا, الٹا آپ کو گناہ مل گیا. کتنے لوگ ہیں دیکھیں, دکھاوا چل رہا ہے. دکھاوا, ہمارا جانور اتنا بڑا, ہمارا جانور ایسا, ہمارا جانور ویسا. ہوگا کس کے لیے لے کے آیا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ. یہ ہم دعا میں بھی پڑھتے ہیں, دعا میں پڑھتے ہیں انی وجہت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. یہ اعلان توحید کا, اس کا تذکرہ ہم نے پہلے کیا. اس کے بعد بندہ اپنی طرف سے اعلان کرتا ہے ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العالمین, شریک اللہ, اس کا کوئی بات نہیں. وبذلك امرت, مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں. نیت کی اصلاح کیجیے. نیت دکھاوا نہیں, ریاکاری نہیں. ریاکاری بہت گندی چیز ہے. یہ شیطان آپ کو شرک میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, یہاں کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کے دل میں ریاکاری لے کر کہ چل ٹھیک ہے تو نماز پڑھ لے, لیکن تیرے دل میں میں یہ بات ڈال دیتا ہوں کہ تو نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے. چل ٹھیک ہے تو قربانی کر لے, لیکن تیرے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہوں کہ دنیا کو دکھا دوں کہ تیرا جانور کیسا تھا, تو نے قربانی کتنی کی ہے, کتنے جانوروں کی کی. نہیں, قربانی کے پیچھے کا مقصد یہ ہے
تاکہ آپ کی نیت کی اصلاح ہو کہ آپ جو بھی نیک کام کرے، عبادت کا کام کریں، اچھا کام کریں، وہ اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ یہ قربانی کے پیچھے کا ایک تصور ہے۔ ایک چیز اور قربانی کے پیچھے کا جو تصور ہے وہ ہے غریبوں کا خیال رکھنا، اور ہماری شریعت اس سلسلے میں بہت زیادہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جتنی بھی تعلیمات ہیں آپ دیکھیں، غریبوں کا خیال رکھنے کی شریعت نے تعلیم کیا کہا؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ جانور ذبح کر دو تو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غریبوں کو بھی کھاؤ۔ اچھا، ہمارے یہاں لوگ 3 حصے کرتے ہیں۔ یہ حصہ اسا صحیح نہیں ہے کہ آپ ایک حصہ گھر کے لیے رکھو، ایک حصہ فقیروں کے لیے رکھو اور ایک حصہ جو ہے کھلانے کے لیے رکھو۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے حصے قربانی کے جانور کے 3 حصے نہیں ہوتے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے آتے۔ اس میں سے خود بھی کھاؤ، کھلاؤ، بس اتنی بات۔ اور اسٹور کر سکتے ہو، مدخر آپ رکھ بھی سکتے ہو، 1 مہینے بعد کھاؤ، 2 مہینے بعد کھاؤ، اچار بناؤ، سبزی میں ڈالو، گوشت میں اس میں ڈالو، جس میں ڈالنا اس میں ڈالو، کھاؤ۔ دیکھیے 3 حصے اس کا تصور ہے، کھاؤ کھلاؤ جمع کرو، بس خلاص۔ آپ اس کو حصے بنا کرتے کہ پورا ایک دم جو ہے حساب کتاب ٹھیک ہو، ادھر بھی اتنا، ادھر بھی اتنا، ادھر بھی اتنا نہیں۔ کھاؤ کھلاؤ رکھو، بس اتنا ہی کام۔ اب کھلاؤ کس کو؟ غریبوں کو۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، محتاج کو ضرورت ہے۔ اور کس کو؟ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس کو بھی جو مانگنے آ رہا اور اس کو بھی جو نہیں مانگنے آ رہا لیکن مستحق ہے، اس کے گھر میں گوشت نہیں آتا، اس کے گھر میں قربانی نہیں ہے، وہ مانگنے بھی نہیں آ رہا، پہنچاؤ وہاں، دو اس کو، ضرورت مند ہے اور اس کے گھر بھی پہنچاؤ۔ اس کے گھر میں اس گھر کا ذمہ دار اپنی جیب دیکھ دیکھ کر ہفتے میں 1 دن 2 دن گوشت لے کر کے آتا ہے اور آپ کیا روزانہ پڑتا ہے۔ اصل تو کمال یہی ہے نا، ہم سال کے 364 دن گوشت کھاتے ہیں اور قربانی والا جانور ذبح کر کے بھی اتنے لوگ ہیں اس کو تقسیم بھی نہیں کرتے۔ کیجیے بھائی، دل تھوڑا بڑا کیجیے، گوشت تو روزانہ آتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ گوشت تو کبھی بھی لا سکتے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، روزانہ تو کھا رہے ہیں نا۔ قربانی کے جانور میں ایسا کچھ الگ سے نہیں ہے، یہ تو سب آپ کی نیت کا کمال ہے، یہ تو سب آپ کے جذبے کا کمال ہے۔ اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ برکت والا جانور ہے، زیادہ دن تک رکھنے کے گھر میں برکت آئی، ایسا کچھ نہیں۔ آپ کی نیت اصل ہے، آپ کا جذبہ اصل ہے، آپ اتنے رحم دل ہیں، مہربان ہیں، کتنے صدقہ کرنے والی ہے، اصل چیز ہے۔ آپ دیجیے، تقسیم کیجیے، اللہ تعالیٰ کے نام پر غریبوں کا بھی خیال رکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم، اور ایک مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نام پر اس جانور کو قربان کرتے ہیں جو جانور اگر اللہ نہ چاہے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ 1 کنٹل سے اوپر کا جانور بھی ہم دبا کرتے ہیں، ہے ہمارے بس میں۔ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یہ تو اللہ نے تمہارے کنٹرول میں دیا اس کو۔ ہاں، اسی لیے پرانے زمانے کے حساب سے بات کیا جائے، جانور پر سواری کرتے تھے لوگ، کیا دعا پڑھتے تھے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے کنٹرول میں دیا۔ ورنہ ہماری حیثیت کیا کہ ہم گھوڑے کو کنٹرول کر لے جائیں، اونٹ کو کنٹرول کر لے جائیں، ہاتھی کو کنٹرول کر لے جائیں، بیل کو کنٹرول کر لے جائیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ 60 70 80 فٹ کے انسان کی، یہ اللہ نے کنٹرول میں دیا، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ کیوں؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ جو اللہ نے تمہیں قربانی کرنے کی ہدایت بخشی ہے اس پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کتنی بار ہم بولتے ہیں قربانی کر کے کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا۔ ہمارے یہاں تو لوگ ویڈیو بنا بنا کر کے تو لگا، کیا ضرورت ہے؟ آپ کا جانور کیسا مارکیٹ سے لے کر کے آئے، کتنے بیچنے والے ہیں، فوٹو ڈال ڈال کر کے سوشل میڈیا پر ڈال، کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ اگر بیچ رہے ہیں تو ایک پوسٹر بنا کر کے لوگوں سے شیئر کیجئے، ویڈیو بنا 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 کر کے ڈالیے، یہ کس نے کہا؟ اور اوپر سے پھر جب جانور ذبح کرتے ہیں اس کی بھی تصویر۔ کتنے عجیب عجیب لوگ ہیں کہ جانور ذبح کر رہے ہیں، ہاتھ میں چھری ہے، خون ہے، جذبات سے کیوں کھیل رہے ہیں دوسروں کے؟ قوم کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ جتنا کام کرنا ہے اتنا کیجیے۔
چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کر دیا. ہم نے کتنی بار قربانی کا جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیا کہ الحمدللہ اس اللہ کے نام پر، اس کے حکم پر آج میں نے ایک اور کام کر لیا، ایک عمل کر لیا. شکر کا جذبہ پیدا کیجیے. یہ قربانی کے پیچھے کا فلسفہ ہے کہ ہم اور آپ سیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اب یہ باتیں آپ نے سن لیا کہ قربانی کے پیچھے کا فلسفہ کیا ہے. کچھ اور بات. پہلی بات، قربانی جب آپ کرتے ہیں نا تو پیچھے آپ ایک لمبی اسٹوری کہہ لیجئے، واقعہ کہہ لیجئے، آپ کے دماغ میں کہیں نہ کہیں آتی ہے. اور ان سب میں سب سے پہلا نام آپ کے ذہن میں اگر کسی کا آتا ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کون ہے یہ جاننا چاہیے، اور ان کے جیسا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہیے. قربانی کے حوالے سے بات میں نے کر دی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں، پوری زندگی شروع سے لے کر کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت، ان کے دین، ان کے مذہب کی پیروی کیجئے اور ان کے جیسا اپنے آپ کو بنائیں. ابراہیمی جذبہ پیدا کرو توحید کے معاملے میں، ابراہیمی جذبہ پیدا کرو صبر کے معاملے میں، ابراہیمی جذبہ پیدا کرو ماں باپ کی اطاعت کے معاملے میں، ابراہیمی جذبہ پیدا کرو اولاد کی تربیت کے معاملے میں، ابراہیمی جذبہ پیدا کرو ملک، وطن، علاقے سے محبت اور وفاداری کے معاملے میں، ابراہیمی جذبہ پیدا کرو نسلوں کی فکر کے معاملے میں، اور ابراہیمی جذبہ پیدا کرو اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر کے معاملے میں، اور ابراہیمی جذبہ پیدا کرو اللہ رب العالمین کے فیصلے پر راضی رہنے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کرو کہ زندگی میں آزمائشیں آئیں تو ہماری زندگی میں استقامت بھی ابراہیم علیہ السلام کی جیسی ہونی چاہیے. اور آگے بڑھیں. اسی میں ایک چیز ہے کہ قربانی کے حوالے سے قربانی کرتے ہوئے ایک چیز دماغ میں رکھنا چاہیے. بہت دفعہ آپ کی بات سنتے بھی ہیں کہ قربانی کا جانور جو ہم لے کر کے آئے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ حلال مال کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول ہی نہیں ہوگا. اب پیغام کیا ہے؟ اگر حرام مال کا ہے تو قبول نہیں ہوگا. تو پیغام کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ حلال کمانے، اور حلال کمانے میں اس وقت سب سے بڑا روڑا اگر کوئی ہے تو سود ہے. بچی ہر طرح کے سود سے بچائیے اپنے آپ. سود پر کئی خطبات بھی آپ نے سن رکھے. لوگ کہتے آسان نہیں، آسان بنائیے تو آسان، آسان بنائیے تو آسان. دنیا کو یہ بتائیے کہ آپ سود نہیں کھاتے. دنیا والے آپ کے لیے نئی اسکیم لے کر کے آئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیتے، سمجھوتے کر لیتے، چلا لیتے، ہم ڈیل کر لیتے، دوسرا بائی پاس ہم تلاش کر لیتے. نہیں، ضرورت نہیں اس کی، ضرورت نہیں اس کی. زندگی میں مال صرف حلال. سب سے بڑا روڑا ہٹائیے اس کو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر نہیں باز آئے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ آپ کبھی جیت نہیں سکتے، کبھی نہیں جیت سکتے. یہ وہ گناہ ہے سود کھانا کہ جس پر وہ سزا بتائی گئی ہے جو کسی اور گناہ پر نہیں بتائی، کسی اور گناہ پر. تو اسی لیے قربانی کا جانور لاتے ہوئے آپ جہاں خیال رکھتے ہیں حلال مال کا ہو، وہی زندگی میں بھی خیال رکھیے کہ آپ جو مال کمائیں وہ حلال مال ہو، آپ کے مال میں حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. اور اسی میں ایک آخری بات ذکر کر کے بات ختم کرنے کی کوشش ہوگی، وہ یہ کہ جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جانور میں فلاں 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 عیب نہ ہو، ایک دم اچھا خوبصورت پیارا بہترین جانور لے کر کے آتے ہیں، کان کٹا نہیں ہو، ناک کٹی نہیں ہو، اچھا ہو، تندرست ہو، گوشت والا ہو، بیمار نہ ہو، لگڑا نہ ہو، اپاہج نہ ہو، سب سلامت ہو. بہت اچھی بات. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. آپ عیوب سے پاک جانور لے کر کے آ رہے ہیں، خالص موٹا تازہ جانور لے کر کے آپ پیسہ نہیں دیکھ رہے، آپ خوبیاں دیکھ رہے. بہت اچھی بات. تو جس طرح آپ جانور میں عیوب
دیکھ کر کے جانور خریدتے ہیں کہ جانور عیب سے پاک ہو، ایسے اپنی زندگی بھی عیوب سے پاک بنائیے، اپنی زندگی بھی برائیوں سے پاک بنائیے، کیونکہ آپ عیب سے پاک ہو کر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، تب تو اللہ آپ کو قبول کر دے گا۔ لیکن عیب دار بن کر کے آپ گئے، یہاں بھی چھید، یہاں بھی چھید، یہاں بھی پورا جسم عیب دار ہے، کیسے قبول کرے گا اللہ تعالیٰ؟ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے؟ تو جس طرح جانور کے عیوب پر نگاہ رکھ کر کے بغیر عیب والا جانور آپ لے کر کے آتے ہیں، ایسے اپنے آپ کو بھی بغیر عیب کا بنائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دربار میں اپنے یہاں قبول کر لے۔ بہت بڑی چیز ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہوں سے بالکل ایک دم پاک ہو جائیں، یہ آسان نہیں اور یہ ناممکن ہے کہ آپ بالکل سارے گناہ چھوڑ دیں، لیکن جو کنٹرول میں وہ تو چھوڑ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ تمباکو، یہ گوا، گٹکا، سگریٹ چھوٹتی نہیں، آپ چھوڑنا نہیں چاہتے، آپ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ مسئلہ یہ میں نے کہا خواہشات کی قربانی دینا نہیں آتی اب تو شادیاں چل رہی، شادیوں میں دیکھیں صرف ہم اپنی خواہشات، اپنی مرضی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت گئی خلاص، میری مرضی کیا ہے میں کروں، ہم خواہشات کی قربانی نہیں دے پاتے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جہیز 1,11,11,000 روپے اعلان بھی کر رہا، افسوس نہیں ہے کہ ایک غیر شرعی چیز کو سماج میں لا کر کے اپنی خواہشات کو اوپر رکھ کر کے اس کا ڈھڈونا بھی پیٹا جا، اور یہی قوم اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کا جانور ذبح کرتی جو اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے پاتی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی خواہشات پر چلنے سے بچ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کا ٹھکانہ جنت۔ ورنہ جو مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، اپنی مرضی دیکھ لیں گے، بعد میں چلتا ہے چلا لیں گے، ابھی میری خواہش ہو رہی، میرا من کر رہا، میرا دل کر رہا ہے، ابھی شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی ہوتی ہے، ناچ لینے دو، گا لینے دو، پٹاخے پھوڑ لینے دو، یہ فلاں رسم کر لینے دو، ہلدی مہندی اور نہ جانے کیا کیا جمعگی اور یہ دنیا بھر کی خرافات کر لینے دو، کرو پھر اللہ کے سامنے عیب دار بن کر کے جاؤ گے تو اللہ سوال بھی کرے، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، سوال کرے گا، آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا، اللہ کا سوال ہوگا اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جو قربانی کا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے کے تصورات ہیں، حکمتیں ہیں، مقاصد ہیں جنہیں سمجھنے کی ہم اور آپ کو ضرورت ہے۔ اس حوالے سے قربانی کے احکام، مسائل کیا ہیں، آگے انشاءاللہ خطبوں میں آپ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قربانی کا فلسفہ سمجھنے، اس کے پیچھے کی حکمتیں اور مقاصد سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ ساری حکمتیں پیدا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے پیچھے کے جو پیغام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پیغام اور وہ سبق سمجھ کر کے ہمیں اپنی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے والا بنائے۔ ہمارے درمیان جو لوگ راہ راست سے، سیدھے راستے سے، صراط المستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرمائے، انہیں صراط المستقیم کی جانب آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بدعات و خرافات میں ہیں، انہیں بدعات و خرافات سے بچتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور صحیح راستے پر، صحابہ کرام کے درست منہج پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مصیبت اور پریشانی میں، اللہ ان کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو قرض دار ہیں، اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد بنائے۔ جو کسی بھی طرح کی تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر طرح کی تکلیف کو دور فرمائے۔ جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ و خاتمہ بخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔